السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، ایمان کا راستہ آزمائشوں اور امتحانات کا راستہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائشیں اور امتحانات ضرور لے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یعنی اے ایمان والوں، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کا دراصل مقصد یہ ہے کہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا جائے، پاک کو ناپاک سے الگ کیا جائے، خبیث کو طیب سے الگ کیا جائے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے جس صحابی کی سیرت آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے خاندان کے بڑے ہی خوبرو قسم کے خوبصورت اور جوان کڑیل بانکے نوجوان تھے۔ کپڑے شاندار پہنتے تھے، ان کے کپڑوں کی مثال دی جاتی تھی۔ یہ جب کوئی کپڑا پہن کر بازار میں نکلتے تھے تو ان کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ جو کپڑا یہ ایک بار پہن لیتے ہیں دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتے۔ ایسا عیش و عشرت کا دور تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کی جوانی اتنی خوبصورت گزر رہی تھی کہ انہی ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسلام کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اسلام کو قبول کیا، توحید کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، لیکن اس کی سزا کیا ملی کہ ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جب تک تو محمد رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا، جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑتا، میں اپنی پراپرٹی سے تجھے 1 روپیہ بھی دینے والی نہیں ہوں۔ ان کے والد تھے نہیں، ان کی پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی تھی۔ والدہ محترمہ نے ان کو پالا پوسا تھا اور ان کے پاس بہت مال دولت اور پراپرٹی تھی، لیکن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ گنوا دیا، اپنی جوانی، اپنی عیش و عشرت اور وہ خوبصورت زندگی، وہ لگژری لائف گزار کر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکلات بھرا راستہ، کانٹوں بھرا راستہ چن لیا۔ محترم ناظرین، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر وہی مصعب جن کے بارے میں عرب میں یہ مشہور تھا، جن کے بارے میں مکے میں یہ داستان عام تھی کہ ایک کپڑا جو پہن لیتے ہیں تو دوبارہ وہ کپڑا چھوتے نہیں ہیں، وہی مصعب ابن عمیر ایک معمولی سا موٹا سا کپڑا جس پہ سینکڑوں پیوند لگے ہوئے ہیں، جس پہ بہت سارے داغ ہیں، جو کپڑا دیکھ کر ہی ہمیں معیوب لگتا ہے، ایسا کپڑا پہن کر حضرت مصعب ابن عمیر چل رہے ہیں، ایسا کپڑا پہن کر حضرت مصعب ابن عمیر آ جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت مصعب ابن عمیر اسلام لے آتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں جو سب سے خاص ہمیں جو کوالٹی ان کی نظر آتی ہے، سب سے خاص ان کی زندگی کا پہلو نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں دعوت کا کام انجام دینے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں، الرٹ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے نبی سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے کوئی ایک آدمی بھیج دیجئے جو ہمارے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، جو مدینہ میں رہ کر ہمارے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اللہ کے نبی نے سینکڑوں صحابہ کے بیچ میں جس صحابی کا سلیکشن کیا، جس صحابی کو اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی کہ ایک نیا شہر ہے، نیا علاقہ ہے، جہاں پر ابھی اسلام کا پودا چھوٹا سا ہے، ابھی اسلام کی کلیاں پھوٹ رہی ہیں، ایسے علاقے میں اللہ کے نبی نے اسلام کے مشن پر جس صحابی کو بھیجا، محترم ناظرین، یہ وہی صحابی ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر، اسلام کی تبلیغ کے مشن پر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ محترم ناظرین، دعوت و تبلیغ کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ کو سن کر لگ رہا ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے۔ یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا اور اپنی جان کے دشمنوں کو ایک ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسے سماج اور معاشرے میں رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا جہاں کی میجورٹی آپ کے خلاف ہو،
جہاں لوگ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہوں، ایسے ماحول میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ میرے بھائیوں بہت مشکل کام ہے، لیکن اس رسپانسبلٹی کو اگر نبھایا تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا۔ محترم ناظرین، حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ آتے ہیں اور ان کی دعوت و تبلیغ سے پورا مدینہ اسلام قبول کرتا ہے۔ مدینہ کے زیادہ تر لوگ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی شہرت پورے مدینے میں پھیل جاتی ہے، ان کو قرآن کا قاری المقری کا لقب دیا جاتا ہے۔ آئیے انہوں نے کس انداز میں اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، ان کا اسٹائل کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، آئیے ایک واقعے سے اندازہ لگاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر ایک بہت مشہور خاندان تھا، بنو عبد الاشحل۔ اس خاندان کے دو ہیڈ تھے، ایک کا نام تھا سعد بن معاذ اور دوسرے کا نام تھا اسید ابن حضیر۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر یہ دونوں ایمان لے آئے تو پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بنو عبد الاشحل کے ایک باغ میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر اور بھی جو لوگ اسلام لائے تھے وہ بھی اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے گزر ہوتا ہے سعد بن معاذ کا اور وہاں سے گزر ہوتا ہے اسید ابن حضیر کا۔ تو سعد بن معاذ اسید ابن حضیر سے کہتے ہیں، کیا تم دیکھ رہے ہو یہ دوسرے جگہوں سے لوگ آ کر ہم لوگوں کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں، کیوں نہیں ان کو بھگا رہے ہو، کیوں نہیں ان کو ڈانٹ رہے ہو، کیوں نہیں ان کو منع کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم اگر یہ اسعد ابن زرارہ میرا خالہ زاد بھائی نہ ہوتا، میرا رشتہ دار نہ ہوتا، تو اے اسید ابن حضیر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ضرور یہ کام کرتا۔ تمہیں چاہیے کہ تم جا کر ان کو روکو، ان کو منع کرو، ان کو ان کی حرکتوں سے باز آنے کو کہو، یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ حضرت اسید ابن حضیر جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، ابھی مشرک ہیں، ابھی کافر ہیں، محترم ناظرین یہ پہنچتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس اور حضرت اسعد ابن زرارہ کے پاس، اور جا کر اسعد ابن زرارہ کو ڈانٹنے لگتے ہیں۔ ان کے آنے کے پہلے ہی اسعد ابن زرارہ دھیرے سے حضرت مصعب ابن عمیر کے کانوں میں کہتے ہیں کہ اے مصعب، یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کا نام ہے اسید ابن حضیر، یہ بنو عبد الاشحل کا سردار ہے، اگر یہ ایمان لے آیا تو ہمارا کام بن جائے گا، ان کا پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا۔ اس کو بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ آئے تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ مکہ سے آ کر یہاں ہمارے گھروں کو کیوں خراب کر رہے ہو، کیوں لوگوں کو بگاڑ رہے ہو، کیوں ایک نیا فتنہ پھیلا رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ میرے بھائی بیٹھ کر باتیں کریں، تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، میری باتیں اچھی لگیں تو قبول کر لینا، بری لگیں گی تو جو کہو گے میں وہ کروں گا، تم کو جو باتیں بری لگے گی وہ کام ہم چھوڑ دیں گے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح لگ رہی ہے، بات تو تم انصاف کی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ نیزہ لے کر گئے تھے، وہ ہتھیار لے کر گئے تھے، لڑنے مارنے کے ارادے سے گئے تھے، اپنے ہتھیار کو انہوں نے زمین میں گاڑا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے مخصوص انداز میں ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کی تعلیمات کو شارٹ میں مختصر میں ان کو بتایا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے بعد حضرت اسید ابن حضیر کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ان کا چہرہ خود بتانے لگا کہ اب اسلام کے دامن میں یہ گرنے والے ہیں، اب اسلام نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت مصعب ابن عمیر نے قرآن کریم کی تلاوت بند کی تو حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں یہ تو بڑا بہترین کلام ہے، یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے، تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر نے جب قرآن کریم کی تلاوت کو بند کیا تو حضرت اسید ابن حضیر نے کہا تم جو کلام پڑھ رہے تھے یہ تو بہت خوبصورت اور بہت ہی بہترین کلام ہے، یہ بتاؤ تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اسلام قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا تم جا کر غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دو، تم اسلام میں آ جاؤ گے، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضرت اسید ابن حضیر نے جا کر غسل کیا اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا اور محترم ناظرین اسلام قبول کر لیا، اور وہ لے کر اپنا ہتھیار گئے تھے مصعب ابن عمیر سے لڑنے اور مرنے مارنے کے لیے، واپس آئے تو ان کا چہرہ دیکھ کر دور سے ہی سعد ابن معاذ نے کہہ دیا کہ یہ وہ چہرہ تو نہیں ہے جس چہرے کو لے کر اسید ابن حضیر گئے تھے، ضرور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے مصعب ابن عمیر کی بات مان لی ہے۔ جب حضرت سعد بن معاذ کے قریب پہنچے حضرت اسید بن حضیر تو حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا جواب دیا؟ تو حضرت اسید ابن حضیر نے وہاں پر جھوٹ بولا اور کہا کہ ارے میں نے تو ان لوگوں کو ڈانٹا، ان لوگوں کو پھٹکارا، اور تمہارا جو خالہ زاد بھائی ہے
اسعد ابن زرارہ اس کے اوپر فلاں قبیلے کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں اور وہ لوگ تم سے انتقام لینا چاہتے ہیں، اس لیے تمہارے خالہ زاد بھائی کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا جو جوش تھا، خاندانی خون گرم ہو گیا اور وہ فوراً وہاں پر پہنچے تو حضرت اسعد ابن زرارہ کو دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل سیف ہیں، اور حضرت اسید ابن حضیر نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے جا کر وہی بات کہی جو حضرت اسید ابن حضیر نے کہی تھی کہ تم لوگ کیوں ہمارے مدینہ میں آ کر، ہمارے قبیلے میں آ کر لوگوں کو خراب کر رہے ہو، لوگوں کو بگاڑ رہے ہو، تم اپنی یہ حرکتیں بند کر دو، چلے جاؤ یہاں سے، اسلام کی تبلیغ کرنا بند کر دو۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اسی پیار بھرے انداز میں اور اسی محبت بھرے انداز میں جس انداز میں اسید ابن حضیر کو تبلیغ کی تھی، حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ بھائی آؤ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اگر میری بات اچھی لگے تو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، اور اگر تمہیں میری بات بری لگے تو تم جو کہو گے میں وہ کروں گا، تمہیں جو بات بری لگے گی، جو کام برا لگے گا، میں وہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت سعد بن معاذ جو قبیلے بنو عبد الاشہل کے سردار ہیں، جب یہ پہنچتے ہیں تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بٹھاتے ہیں اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور ان کے سامنے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کے اندر تو جو چاشنی ہے وہ دنیا کے کسی کلام میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو بہت خوبصورت کلام ہے، یہ بتاؤ کہ اس دین کو قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب حضرت سعد بن معاذ اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جائیے، غسل کیجئے، آپ پاک صاف ہو جائیے اور اس کے بعد آپ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے۔ محترم ناظرین، اس طریقے سے حضرت سعد بن معاذ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بہترین داعی اور ایک بہترین مبلغ ہیں۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے پورے خاندان کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اب میں کسی مرد اور عورت سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول نہیں کر لوگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1 یا 2 لوگوں کو چھوڑ کر پورا قبیلہ بنو عبد الاشہل اسلام قبول کر لیتا ہے، اور یہ انصار مدینہ کا ایک بہت بڑا خاندان تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر کی کوششوں سے، ان کے اسٹرگل سے، ان کی دعوتی تحریکات سے دھیرے دھیرے پورے مدینہ کے انصاری اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے ایک بہترین مبلغ اور داعی ہیں اور جن کی کوششوں سے پورا مدینہ اسلام قبول کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر تو حضرت مصعب ابن عمیر نے وہ شجاعت اور بہادری دکھائی اور ولا اور برا کا وہ نقشہ کھینچا کہ جس کی مثال اسلامی تاریخ میں ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی جن کا نام ابو عزیز بن عمیر تھا، وہ اس لڑائی میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی قیدیوں میں گرفتار ہو کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تاکید تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ سارے کے سارے اپنے رشتہ دار ہیں، یہ اپنے قرابت دار ہیں، یہ اگرچہ قیدی ہیں لیکن ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر، جن کو ایک انصاری صحابی قید کر رہے تھے، جن کو بیڑیوں میں جکڑ رہے تھے، تو حضرت مصعب ابن عمیر نے دیکھا، کہا کہ اس کو تھوڑا کس کے باندھو کیونکہ اس کی ماں بہت پیسے والی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی حیران رہ گئے کہ میرا بھائی ہو کر مجھے باندھنے کی بات کر رہا ہے، میرے اوپر سختی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو ابو عزیز نے کہا کہ تو میرا بھائی ہو کر ایسی بات کرتا ہے، تو بھول گیا تو میرا بھائی ہے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کیا جواب دیا؟ محترم ناظرین، ہمارے لیے بہت عبرت ہے اس جواب میں۔ انہوں نے کہا دونک اخی، کیسا تو میرا بھائی ہے، میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ میں مومن ہوں تو کافر ہے، میں موحد ہوں تو مشرک ہے، میرے اور تیرے بیچ میں کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ دونک اخی، تیرا کوئی بھائی نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں۔ محترم ناظرین، یہ اسلام ہے کہ جو ہمیں توحید کے رشتے میں پیروتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، میری فیملی سے تعلق رکھتا ہے، میرے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیری فیملی سے نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل خراب ہے، تیرے بیٹے کا کیریکٹر خراب ہے، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ محترم ناظرین،
اسلام کے عقیدہ ولا اور برا کو سچ کر کے دکھایا اور اس کے اوپر پوری ثابت قدمی سے اگر جمے رہے تو حضرت مصعب ابن عمیر کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی ماں، چونکہ ان کی ماں بہت پیسے والی تھی، تو کہا کہ ان کی ماں سے زیادہ فدیہ لینا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 4000 درہم لے کر حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی کو چھوڑا، 4000 فدیہ لینے کے بعد اپنے بھائی کو چھوڑا، اور اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی اور کوئی اس سلسلے میں نرمی نہیں برتی۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی پرچم کو تھامے ہوئے تھے، اسلام کے علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ تھی، ان کا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ملتا تھا۔ ظالم ابن قمیعہ نے اللہ کا رسول سمجھ کر، محمد الرسول اللہ سمجھ کر مصعب ابن عمیر کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے ان کے داہنے ہاتھ کو کاٹا گیا، انہوں نے فوراً بڑھ کر پرچم کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ ابن قمیعہ نے حملہ کر کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کے ذریعے اس پرچم کو، اسلام کے اس علم کو اپنے سینے پر لے لیا، اور پھر اس نے آخری حملہ کر کے مصعب ابن عمیر کو شہید کر ڈالا۔ جب مصعب ابن عمیر کو قتل کیا گیا تو ان کی زبان پر قرآن کریم کی یہ آیت جاری تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے، اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ حضرت مصعب ابن عمیر کی زبان پر جاری تھی۔ محترم ناظرین، جنگ ختم ہو جاتی ہے، شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی جا رہی ہیں، ان لاشوں میں اللہ کے اس پیارے بندے کی اور اللہ کے نبی کے اس پیارے صحابی کی لاش بھی موجود ہے، جن کے دونوں ہاتھ اسلام کے علم کو تھامنے کے لیے کاٹے جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، اپنے پیارے صحابی اسلام کے بہترین دائی کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے زار و قطار، محترم ناظرین، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت مصعب ابن عمیر، جن کی جوانی کتنے ناز و نعیم میں اور کتنی عیش و عشرت میں گزری، اور اسلام لانے کے بعد ان کا انتقال کس حال میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جیسا جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جو خود بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، جب ایک دن وہ رمضان کے دن میں افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے آتے ہیں، تو اچانک ان کو حضرت مصعب ابن عمیر یاد آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھا، اس کو ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر اس سے اس کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ یہی حال حمزہ کا ہوا، پھر دنیا ہمارے اوپر وسیع کر دی گئی، پھر دنیا میں ہمارے اوپر رونقیں ہم کو دی گئی، دنیا کی خوشحالی ہم کو دی گئی، اور ہم نے اپنی نیکیوں کا مزہ دنیا ہی میں چکھ لیا۔ محترم ناظرین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام حضرت مصعب ابن عمیر کو یاد کرتے تھے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے تھے، اسلام کے لیے انہوں نے جو کچھ قربان کیا ان سب کو صحابہ کرام یاد رکھتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی سے ہمیں عبرت اور نصیحت کے کون کون سے پہلو ملتے ہیں، آئیے ہم ان پہلوؤں پر غور کریں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت سے، عیش و عشرت کی زندگی سے نوازا ہے، اور ہمیں اسلام لانے کے بعد، حقیقت کا راستہ چننے کے بعد اگر ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور اپنی اس لگژری لائف کو چھوڑ کر ہمیں سادہ زندگی، غربت کی زندگی، فقر و فاقہ کی زندگی، مسکینی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو محترم ناظرین ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی کہ کل تک جو اتنا خوبصورت اور اتنا عیش و عشرت میں رہنے والا نوجوان تھا کہ جس کے بارے میں یہ مثال دی جاتی تھی کہ ایک کپڑا پہننے کے بعد وہ دوبارہ اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے، انہی کا حال یہ ہے کہ وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں 20 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہمیں اس بات کا سبق اور اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے کپڑوں پر، اپنی ظاہری چکا چوند پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں ہمارے ایمان اور عمل اور تقوی کی ویلو اور اہمیت ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مصعب ابن عمیر ہمیں ایک دوسرا سبق یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے غیر مسلم بھائیوں تک، اپنے ان بھائیوں تک جو اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، جو توحید سے ناآشنا ہیں، ان تک ہمیں توحید کی دعوت کو پہنچانا چاہیے۔ ہمیں دعوت اللہ، تبلیغ کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا
کہ کتنے پیارے اسلوب میں، کتنے بہترین اسٹائل میں حضرت مصعب ابن عمیر نے مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں حضرت سعد ابن معاذ اور اسی طریقے سے حضرت اسید ابن حضیر کو اسلام کی تبلیغ کی۔ اس میں ہمارے لیے خاص طور سے امت کے داعیوں کے لیے، امت کے مبلغین کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ اور اسوہ ہے کہ دعوت کا کام کیسے ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر کے، لوگوں کو ڈانٹ کے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے، ان کے عقائد کا مذاق اڑا کے، ان کے عقائد پر طنز کر کے ہم ان تک حقیقت کو نہیں پہنچا سکتے۔ حقیقت کو پہنچانے کا، اسلام کو پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں، نصیحت کے انداز میں اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ محترم ناظرین، حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی سے ہمیں ایک تیسرا سبق ویلا اور برا کا ملا کہ ہم اللہ کے لیے دوستی رکھیں اور اللہ کے لیے ہم دشمنی رکھیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ان کو قید کیا گیا تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کوئی نرمی نہیں برتی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ تمام رشتوں سے بڑا ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار موحد ہے تو ہم اس سے دوستی رکھیں، اس سے رشتہ رکھیں، اس سے موالات رکھیں، لیکن ہمارا اپنا باپ، ہمارا اپنا بیٹا، ہمارا اپنا بھائی اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ کافر ہے تو ہمیں اس کے ساتھ موالات اور دوستی نہیں رکھنا ہے۔ ہم ظاہری طور پر اس کے ساتھ بھلائی کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دل میں کفر کے خلاف اور شرک کے خلاف ایک بغض ہونا چاہیے، ایک نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا باغی۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنی زندگی کو اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ گنوا دیے، اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی، لیکن اسلام کا پرچم غزوہ احد میں گرنے نہیں دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو وقف کر دیں اور اس سلسلے میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی سے کام نہ لیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی سے ہمیں عبرت اور نصیحت کے یہ پھول ملتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی زندگی کو بغور سماعت کیا ہوگا اور عبرت و نصیحت کے ان پھولوں کو چننے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا جانباز، ان کے جیسا بہادر، ان کے جیسا اسلام کے لیے قربانی دینے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کسی دوسرے صحابی کی سیرت اور ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔